जन्नत के पत्ते बाब नंबर 7। दोपहर की सुर्खी बेवक अदा की उस सरसब्ज दरख्तों से घिरी गली पे छा रही थी। बुलंदोबाला उस्मानी महल के सफ़ेद सुतून सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। अब्दुर्रहमान टाई की नोट ढीली करता गोल चक्करदार जीने पे ऊपर चढ़ रहा था। उसके जूतों की धमक पे किचन में काम करती आयशे के सब्जी काटते हाथ रुक गए। घर में जूतों समेत सिर्फ अब्दुर्रहमान ही घूमा करता था। वो मिडिल क्लास तुर्कों की तरह घर से बाहर कभी जूते नहीं उतारता था, बल्कि इस्तांबुल की हाई एलिट की तरह कालीन पे भी जूते पहनकर बहुत तफाखुर से चला करता था। आयशा ने सुबह उसे एसएमएस कर दिया था कि हया कल चली गई है और रात में आने भी आ गई थी, वो चाहे तो घर आ सकता है। सो वो आ गया था। उसने जल्दी से सिंक की टूटी खोली, हाथ धोए और उन्हें खुश किए बिना बाहर निकली तो उसे अब्दुर्रहमान बलाई मंजिल की राहदारी के पहले दरवाजे में दाखिल होता दिखाई दिया था। वो स्टडी में जा रहा था। आयशा तेज कदमों से उसके पीछे जीने चढ़ने लगी। स्टडी रूम का दरवाज़ा पूरा खुला था। अब्दुर्रहमान एक बुक शेल्फ के सामने खड़ा किताबें उलट पुलट करके देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने चौखट में रुककर सलाम किया। वालेकुम सलाम। वो हाथ में पकड़ी किताब के सफ़े पलट रहा था। वो इतने दिन बाद घर आया था, मगर उसका अंदाज वैसा ही था। तुम कब आए? अभी। वो किताब रखकर स्टडी टेबल की तरफ आया और दराज खोलकर अंदर रखी अशिया इधर उधर करने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? आयशे को बेचैनी हुई। कुछ पेपर्स थे और एक किताब भी। वो अब घुटने के बल जमीन पे बैठा निचली दराज खोल रहा था। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? वो उदासी से बोली। नहीं, वो बिना पलटे बोला था। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने जो भी कहा था आने के लिए कहा था। इतना अरसा हो गया, मगर तुमने उस दिन के बाद मुझसे कभी ठीक से बात नहीं की। आयशे, मेरे मामलात में मत बोला करो। उसने मुड़कर एक सख्त निगाह आयशे पे डालकर कहा और वापस पलट गया। तुमने अपनी दोस्त को मेरे सो कॉल्ड भाई के बारे में बताया है ना? उसने मुझे खुसूसन ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद तो नहीं हूँ अब्दुर्रहमान, आयशा ने नरमी से मगर खफा लहजे में कहा। बहारे ने हमारी लड़ाई का जिक्र किया तो मैंने पूरी बात बता दी। इससे क्या होता है? आने किधर हैं? वो अब टेबल पे रखी किताबें उठा उठाकर कुछ ढूंढ रहा था। वो सो रही हैं, वो कहकर पलट गई। जाते हुए उसका चेहरा बहुत खफा और उदास था। वो चली गई तो अब्दुर्रहमान ने पलट कर देखा, फिर बरहमी से सर झटका। ये लड़की मरवाएगी उसे किसी दिन। सुर्ख जिल्द वाली किताब एक फाइल तले रखी थी। उसने गहरी सांस लेकर किताब उठाई। उसके अंदर वो कागजात पड़े थे जो उसने वहां पहले रखे थे। किताब उठाकर वो पलटने ही लगा था कि उसकी निगाह एक शे पर रुक गई। वो एक सियाही माइल पजल बुक्स था, जिसके चारों अतराफ जली हुई लगती थी और उन पे सुनहरी हरूफ उभरे हुए थे। अब्दुर्रहमान ने किताब वापस रखी और आहिस्ता से वो बॉक्स उठाया। फिर उसको उलट पुलट करके वो सतूर देखने लगा। एक शेर तले कवर बार के 6 चौकट्ठे बने थे और उनमें से मुतफरक हरूफ उभरे हुए थे। वो पाजल बॉक्स पकड़े बाहर आया। आयशा किचन से उसी वक्त निकली जब वो सीढ़ियां उतर रहा था। अब्दुर्रहमान ने नामहसूस अंदाज में बॉक्स वाले हाथ पीछे कर लिया। आयशा ने उसे नहीं देखा था। वो सीधी अपने कमरे में चली गई। वो राहदारी से गुजरकर पिछले दरवाजे से होता हुआ अकबी बागीचे में आ गया। वहां कोने में आयशा की वर्क टेबल रखी थी, जिसपे बहारे कोई कलरिंग बुक रखे रंग भर रही थी। बहारे से वो आते हुए मिल चुका था, सो अब उसे आते देखकर वो सादगी से मुस्कुरा दी। बहारे वो मध्यम मुस्कुराहट लबों पे सजाए उसके करीब आया और पजल बुक्स के सामने किया। ये किसका है? ओह, ये तो हया का था। वो यहीं भूल गई। वो हैरत से बोली। कल उसका कजन आया था तो उसे जल्दी में जाना पड़ा। तुम्हें पता है उसका कजन बहुत हैंडसम है। ये हया का है? अब्दुर्रहमान उसकी आंखों में देखते हुए दोहराया। हाँ, ये उसे किसी ने दिया था। किसने? वो बिना पलक झपके बहारे की आंखों को देख रहा था। ये तो मुझे नहीं पता। बहारे ने शाने उचका दिए। क्या ये आयशा ने बनाया है? हाँ, मगर तुम उससे पूछना नहीं। उसके खरीदार तुम्हें बताने से मना किया था। बहारे की आवाज़ सरगोशी में बदल गई। वो मुस्कुरा दिया। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम उसको खोल सकती हो? नहीं, उसकी पहेली अभी हया नहीं हल कर सकी थी। तुम कर सकते हो? बहारे की आंखें चमक रही थीं। शायद, मगर बहारे गुल। वो जरा सा झुका और धीरे से बोला। ये पजल मेरे पास है, ये बॉक्स मेरे पास है। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। तुम हया या आयशा को नहीं बताओगी इस बारे में, ठीक? ठीक, बहारी ने उलझे हुए सर हिला दिया। मगर तुम इसको तोड़ना नहीं। तोड़ के खोलने से इसके अंदर की मौजूद शे तुम्हारे काम की नहीं रहेगी। वो सर हिलाकर वापस पलट गया।
بہار اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی. وہ جب اندر آئی عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا. وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی. تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا. بہاری نے چوکھٹ کے قریب سل نکال کر جھانکا. عبد الرحمن پازل بکس الماری میں رکھ رہا تھا. الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی. بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئے اور بلی کی چال چلتی واپس اتر گئی. عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا؟ اس کا ذہن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا. ابا آج صبح پہنچے تھے اور وہ مرمرا ہوٹل میں تھے. مرمرا ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا. حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا. اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اسی ہوٹل میں رہ رہے تھے. اس کا ڈرام ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا سا تھا. ڈی جے اب تک وہیں تھی اور وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی. ہالے نے کل ڈرام بدل لیا تھا. اب وہ ڈی جے کے بنک پہ منتقل ہو گئی تھی. البتہ ان دونوں نے اس بنک سے ملحقہ میز پر ڈی جے کی ٹوٹی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی. رات انجم باجی اور ہالے اس کے پاس رک گئی تھیں. وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھیں. جب ہم پہلی دفعہ آپ سے ملے تھے تو آپ کے انڈین ہونے پہ بہت اعتراض تھا. اسے پاکستان کا T20 فائنل میں آخری بال پہ مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا. اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی تھی. بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑھ گیا ہے. اور استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اور ہولے کے پاس بہت سے واقعات تھے. وہ یادوں سے نکل کر جب سوئیں تو صبح دیر سے اٹھی. آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو اب وہ اسی کے لیے تیار ہو رہی تھی. جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا یہ وہی تھا جو ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو کے گھر پہن کر گئی تھی. بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو. کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا. ابھی اس نے اسپرے نوزل پہ انگوٹھا رکھا ہی تھا کہ بہاریں کہیں آس پاس سے چیخی تھی. یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتی. وہ ایک دم رک گئی. اوف، عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی. اسے ان تمام باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے. اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا. اپنے بازو کے اوپری حصے پہ داغے گئے الفاظ وہ پہلے ہی اسکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی. فراک کی شفون آستینوں سے بازو جھلکتے تھے. کلر بینڈیج نے ان کو ڈھانپ لیا تھا. اس نے بازو دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھوں کے ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی. اچھی لڑکیاں باہر بال کھول کے نہیں نکلتی. وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھیں. اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں. وہ سر جھٹکتی آخری سینے پھلانگ آئی. اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں. اس نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا. اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر. صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا تھا. اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی. انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھی. ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی. انجم باجی، میرے بالوں کی فرینچ بریڈ بنا دیں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا. ہاں شیور، ادھر بیٹھو. انجم باجی برش لے کر اس کے بال سنوارنے لگی. حیا، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ فرانسیسی طرز کی چوٹی کے باریک بل باندھتے ہوئے وہ حیرت سے کہہ اٹھی. وہ ذرا چونکی. کیا ہوا؟ تمہارے اسکیلپ کے جلد کا رنگ ایسا سرخ بھورا سا ہو گیا ہے کہ چھالے ہوئے تھے بالوں میں. نہیں، ایک شیمپو ریئیکٹ کر گیا تھا. بس چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا. اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی. چوٹی بناتے ہوئے بال کھینچ رہے تھے تو سر کی جلد درد کر رہی تھی مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی. عائشہ نے وہ جب ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا، کتنا نہیں. عائشہ نے تفصیل سے اسے کبھی نہیں بتائی تھی. اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ اس سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سنے گی. اس نے انجم باجی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا. اسے پتا تھا وہ فرینچ بریڈ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی. حسین اور مومن گورسل شٹل سے اتر رہے تھے جب وہ بس اسٹاپ پہ پہنچی. معتصم سے کہنا مجھے اس کو کچھ دکھانا ہے. وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کر بس میں چڑھ گئی. وہ واپس آ جائے گا، پھر معتصم کے ساتھ مل کر پزل بکس کی پہیلی حل کرنے کی کوشش کرے گی. مرمرا ہوٹل ٹاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا. شیشوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو. اندر سے بھی وہی چمکتا، آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر. وہ پتلی ہیل سے پر اعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی. ابا نے بتایا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گے اور وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئے تھے. اس کی طرف نیم رخ تھا. وہ کھڑے کسی سے میں ہوئے گفتگو تھے. وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اب نگاہ ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پہ پڑھی. ایک دم اس کے پاؤں برف کے سل بن گئے.
ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں، ان کے کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری تھے۔ گویا کرنٹ کھا کر حیا مڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ سد شکر کہ ان میں سے کسی کی نظر ابھی اس پہ نہیں پڑی تھی۔ یہ قابل نفرت شخص کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آ گئی۔ وہاں آئینے سے ڈھکی دیوار کے آگے قطار میں بیسن لگی تھے۔ ایک طرف باتھ رومز کے دروازے تھے۔ ایک ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتے لپسٹک درست کر رہی تھی۔ اس سے فاصلے پہ آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے اس نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ مارا۔ جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا تو اس کی گردن پہ رگڑ آئی تھی۔ ڈولی کا کھردرا ہاتھ، اس کا فرائنگ پین، مگر یہاں کوئی ڈولی نہیں تھا جو اس کے لیے آ جاتا۔ وہ اکیلی تھی، کس سے مدد مانگے؟ اس نے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا اب، مگر شاید اس کی بار۔ اس نے جلدی سے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں جا رہی تھیں۔ اٹھا بھی چکو، وہ فون کان سے لگائے خوف زدہ سی کھڑی تھی۔ آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے۔ 5ویں گھنٹی پہ جہان کی خمار آلودہ آواز گونجی، آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، براہ مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ جہاں اٹھو اور میری بات سنو، وہ جھلا سی گئی تھی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں نے ریسٹورنٹ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ تم بھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو۔ ابا آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ دوست وغیرہ بھی ہیں۔ مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی در آئی۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اوپر جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ۔ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا، انہوں نے بہت اچھا کیا تھا۔ تم ہو ہی اسی قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ ترک لڑکی اب بیسن کے سلیب پہ رکھا اسکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے اسے بے خیالی میں تکتی رہی، پھر کسی میکانی عمل کے تحت اس نے شالوں پہ پھیلا دوپٹہ اتارا اور اس پہ رکھ کر چہرے کے گرد تنگ حالہ بنا کر پلو باندھے کندھے پہ ڈال دیا۔ سبز دوپٹہ کرنکل جارجٹ کا تھا اور چاروں طرف سفید موٹی پائپنگ ہوئی تھی۔ پاکستان کا جھنڈا کندھے، آستین، کلائیاں تک دوپٹے میں چھپ گئی تھیں۔ مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھیں؟ شاید نہیں، لیکن کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا اور ایک دم اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اس وقت وہ لوگوں کو اچھا لگنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی، وہ تو شاید صرف اپنا دفاع کر رہی تھی۔ نیکی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اسے اب بھی ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ابا، ان کے عقب میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ او مائی چائلڈ! ابا خوشی سے آگے بڑھے۔ وہ ایک رسمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ابا سے ملی اور لغاری انکل کو فاصلے سے سلام کر لیا۔ بیٹا، یہ لغاری ہیں میرے دوست اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ مجھے تو آپ جانتی ہوں گی، ہم پہلے مل چکے ہیں۔ ولید ایک محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یاد نہیں، میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی۔ ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا رد عمل آنے سے قبل ہی بولی، آپ کو کدھر لے جاؤں ابا؟ استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال ہے انکل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں، اس رونق کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ ولید کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تو تھی، مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کے بازار اور نائٹ کلبز کی طرف ہی تھا۔ جہاں تم کہو، میں زیادہ جانتی ہوں استنبول کو، ابا مسکرا کر بولے تھے۔ میرا خیال ہے ابا، ہم بلو موسک چلتے ہیں۔ میں جہاں کو بھی بتا دوں، وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جہاں کو میسج کرنے لگی۔ جان بوجھ کر بھی جہان کا نام لینے کے باوجود ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہان۔ اسے مزید کوفت ہوئی۔ اسی خوف زدہ انداز میں اس نے میسج لکھا، ہم بلو موسک، آئے صوفیہ اور ٹاپ کپی پیلس جا رہے ہیں، تم اسی جگہ آ جاؤ اور اگر تم نہ آئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ بات اسٹامپ پیپر پر لکھ دو، فوراً جواب آیا تھا۔ فائن، اب میں تم سے واقعی بات نہیں کروں گی۔ تو کیا ٹیکسٹ کر دو گی؟ ساتھ ایک معصوم سا مسکراتا چہرہ بھی تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کی گردن دبوچ لیتی۔ آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی پیلس ساتھ ہی واقع تھے اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی۔ پچھلی دفعہ اگر ڈی جے اور پھر جہان کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ نیلی مسجد سلطان احمد مسجد کا رنگ نیلا نہیں تھا، مگر اس کی اندرونی ایزمک ٹائلز نیلی تھیں۔ باہر سے اس کے گنبد یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے ہوں۔ مسجد کے احاطے میں آگے کے گیٹ تھا اور اس کے باہر قطار میں بینچ لگے ہوئے تھے، یوں کہ ہر دو بینچز کے درمیان ایک میز تھی۔
बेंच पर वो और अब्बा मेज के एक तरफ जबकि वलीद और लगारी साहब दूसरी तरफ बैठ गए। मोबाइल हया ने गोद में रखा हुआ था, गो कि अब वो जहान की तरफ से मायूस हो चुकी थी। वहां हर सौ कबूतर फड़फड़ाते हुए उड़ते रहे थे। हवा में उसका दुपट्टा भी फिसलने लगता। वो बार बार उसे 2 उंगलियों से पेशानी पे आगे को खींचती। आज उसे सिर से दुपट्टा नहीं गिरने देना था, आज नहीं। रात के सेमिनार के बाद यूं करते हैं कि उमेर खान से मिल लेंगे, अब्बा और लगारी अंकल आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। वलीद उससे नजरों के हसार में ली उसके मुकाबिल बैठा था। वो गर्दन मोड़कर लाताल्लुकी से उड़ते कबूतर देख रही थी। दफतन उसने अब्बा और लगारी अंकल को उठते देखा। चौंक कर उसने गर्दन मोड़ी। तुम लोग बैठो, हम अभी आते हैं। उसे बैठने का इशारा करके वो दोनों आगे बढ़ गए। उन्हें कुछ देखना था या कोई मिल गया था, या फिर शायद वलीद ने अपने बाप को क्लू दिया था। वो न चाहते हुए भी बैठी रही। दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। अब्बा को भी तुर्की आकर अतातुर्क का असर हो गया था। पाकिस्तान होता तो वो कभी यूं अपनी बेटी को दोस्त के बेटे के साथ तन्हा छोड़ कर न जाते। मैं तो आपको वाकई याद नहीं। वो महजूज अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। हया ने गर्दन फेरकर संजीदगी से उसे देखा। मेरे अब्बा के दोस्तों के पास बहुत से कुत्ते हैं, मुझे कभी किसी एक कुत्ते का नाम याद नहीं रहा। वो जवाबन उसी तरह मुस्कुराए गए। बहुत नेक हो गई हैं आप, मगर इस सुर्ख रंग में आप बहुत अच्छी लगती थी। वो लब भींचे रुख मोड़े बैठी रही। कुछ खाएंगी आप? क्या पसंद है आपको खाने में? आपको क्या पसंद है खाने में? फ्राइंग पैन? अब के वो भी तमस्कुराना मुस्कुरा कर बोली थी। वो भी फिर कभी डिटाई से मुस्कुराता रहा। गाड़ी नहीं है आपके पास? इधर आपके साथ ड्राइव पे जाना है, मुझे अच्छा लगता। वो उसे याद दिला रहा था एक संगीन गलती जिसका पर्दा कभी भी खोल सकता था। लम्हे भर को वो अंदर तक कांप गई थी। अपनी हद में रहे वलीद साहब। जो रात के अंधेरे में आपको फ्राइंग पैन की एक ज़रब से ज़मीन बोस कर सकता है, वो दिन की रोशनी में भी इससे भी बदतर कर सकता है। किसी एहसास के तहत उसने चेहरा मोड़ा था। दूर से जहान ने मुस्कुरा कर हाथ हिलाया। वो उनकी तरफ आ रहा था, नीली जीन्स पे सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस। उसके चेहरे से लग रहा था वो अभी अभी सोकर उठा है। हया की अटकी सांस बहाल हुई। उसे जिंदगी में कभी जहान सिकंदर को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो रही थी। वो बेइख्तियार उठी, गोद में रखा मोबाइल जमीन पे जा गिरा। वो चौंकी और जल्दी से झुककर फोन उठाया। उसकी स्क्रीन पे बड़ी सी खराश पड़ गई थी। क्या हुआ? उसकी निगाहों के ताकुब में देखते हुए वलीद भी साथ ही उठा था। जी मैडम, आप अपनी बात पे कायम हैं? वो मुस्कुराकर कहता उसके करीब आया। फिर निगाह वलीद पे पड़ी तो उसने सवालिया नजरों से हया को देखा। जहान ये अब्बा के दोस्त के बेटे हैं। अब्बा इनके दोस्त के साथ अभी वो आ गए। अब्बा और लगारी अंकल सामने से चलते आ रहे थे। जहान को देखकर अब्बा के चेहरे पे खुशगवार हैरत उभरी। सॉरी मामू, मैं एयरपोर्ट नहीं आ सका। मम्मी ने बताया था कि आपने खुद मना कर दिया। अब्बा से मिलकर वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बता रहा था। लगारी अंकल और वलीद से भी वो उससे खुशदिली से मिला था। अलबत्ता वो दोनों इस्तेफामी नजरों से सुलेमान साहब को देख रहे थे। इट्स ओके, ऑफिशियली पिक कर लिया गया था हमें, इसीलिए मैंने सबीन को मना कर दिया। जहान ने मुस्कुराकर सर को जुम्बुश दी। फिर निगाह लगारी अंकल के सवाल तासरात पे पड़ी तो जैसे जल्दी से वजाहत दी। मैं जहान सिकंदर हूँ, सुलेमान मामू का भांजा और दामाद, हया का हस्बैंड। मरमरा का समंदर एकदम आसमान तक उठा और किसी थाल की तरह उस पे उंडेल दिया गया। वो उसी बोछड़ में बिल्कुल सुन सी हुई, जहान को देख रही थी। जिस रिश्ते के मुतल्लिक न पूछने की उसने कसम रखी थी, उस रिश्ते का इकरार यूं इस मंजरनामे में होगा, उसने कभी तसव्वुर में नहीं किया था। दामाद? ओह आई सी। लगारी अंकल ने बेमुश्किल मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर एक नजर अब्बा पे डाली जो लम्हे भर को गूंग रह गए थे, मगर जल्दी ही संभल गए थे। मुझे खुशी है जहान कि तुम आए। हालांकि वो उसके आने के बजाय किसी और बात पे खुश थे। सॉरी मामू, मुझे पहले आना चाहिए था, और अब अभी ना आता तो हया ने मुझसे सारी जिंदगी बात ना करने का इरादा कर लिया था। उसने मुस्कुराकर कहते हया को देखा। वो जवाबन धीरे से मुस्कुराई, जैसे वो हमेशा से ही ऐसे ही आइडियल कपल की तरह बात कर रहे थे, जैसे उनके दरमियान कोई कभी तल्ख कलामी ना हुई हो। वलीद लगारी के चेहरे की मुस्कुराहट फिर यूं गायब हुई कि वो दोबारा मुस्कुरा ना सका। बाद में सारा वक्त वो मोहताद अंदाज में अपने बाप के साथ बैठा रहा। वो अपने सामने अपने शोहर और बाप के दरमियान बैठी लड़की पे अब नजर डालने की भी जुर्रत नहीं कर रहा था। उस सेहपहर जहान ने इन तीनों मेहमानों की बहुत अच्छी तरीके से तवाज़ा की। टॉपकपी और आया सूफिया के राहदारियों में उनको साथ लिए वो एक अच्छे गाइड के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। आज इस्तांबुल में का पहला दिन था, जब वो बहुत एतमाद से जहान के पहलू में चल रही थी। तुम उन दोनों को होटल ड्रॉप करके अब्बा को घर ले जाना, मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। मुझे यहाँ कुछ काम है। वापसी के वक्त उसने जहान से धीरे से कहा था। वो शाने उचकाकर बिना एतराज़ के साथ चला गया। उनके जाने के बाद वो नीली मस्जिद के गेट के अंदर चली आई। उसे यहाँ कोई काम नहीं था, उसे बस कुछ वक्त के लिए तन्हाई चाहिए थी।
مسجد کے احاطے میں سبززار پہ پانی کا فوارہ ابل رہا تھا، اونچے گنبدوں پہ چھاؤں سی چھائی تھی، وہ سر جھکائے روش پہ چلتی اندر جا رہی تھی، اندھیروں پہ اندھیرے، اس کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل، اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی سی تھکاوٹ جس کا سراب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد اس کو آج پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھتی تھی، اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ اندر ایک عظیم الشان ہال میں وہ گٹھنوں کے گرد بازوں کا حلقہ بنائے، ٹھوڑی ان پہ جمائے ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھی تھی۔ تو نہیں اس کے لیے کوئی نور، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا، اس نے بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کو نہ کی تھی، اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ وہی بنی رہی جیسے وہ خود کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچتا تو وہاں کچھ نہیں پاتا، اور وہ اس کے قریب اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جن دنوں اس کا تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے تایا، فرقان اور ابا بھی شروع میں کچھ کہہ دیتے، مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی انسنی کر کے آگے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا۔ اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں آ پہنچی، اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا، ایک بدنام زبانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا، سائمت آئی، اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیبا باتیں کہتی پھرتی تھی، اور ایک اغوا کار شخص نے اس کے بازو پہ وہ نام داغ دیا تھا جو شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے، نور اوپر نور کے۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑی، اس کے بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا آ بیٹھا تھا جس کے ایک بازو پہ پلاسٹر چڑھا تھا، وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر مسجد کی منقش چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ وہ اتنے ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنائی نہ دی۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پہ نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ سے گرتے پگھلے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اسی چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور کیسے ملتا ہے نور؟ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور جو جلتا بجھتا جلتا ہے، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کبھی دن بہت نیک عمل کرتے ہیں اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمان اور زمین دونوں جتنا نور مل جائے، وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے، اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اور پھر سے گردن اٹھایا مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو، وہ پچھلے سے بولا تھا۔ حیا لمحے بھر کو رکی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ دل تو مارنا پڑتا ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کرتا؟ نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پہ سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے ہتھیلی کے پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑیں اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کے گنبدوں کو گواہ بنا کر لیا تھا۔ اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔